بڑے تحمل کے ساتھ سنیں، سوچیں، دوستوں سے پوچھیں اور اس کے بعد فیصلہ کریں۔ ایک طریقہ یہ ہے آل کی شان بیان کرنے کا، اور یہ معاشرے میں عام ملے گا آپ کو۔ جلسہ عظمت شہدائے کرب و بلا، مجلس عظمت شہدائے کرب و بلا، محفل عظمت کوئی بھی نام ٹائٹل دے دیا، واعظین آ گئے، خطبہ آ گئے، علماء آ گئے، نعت خوان آ گئے، اور اس طریقے سے بیان کیا گیا کہ جب حسین ابن علی میدان کرب و بلا میں شہید ہو گئے تھے نا، اب آل کے پاس کچھ نہ بچا، سب کچھ ختم ہو گیا، بوٹیاں بوٹیاں پڑی تھیں کربلا کی ریت پر، سر نیزوں پہ تھے۔ اب یزیدی فوجی بھاگے، خیموں کی طرف گئے، انہوں نے نعوذ باللہ آگ لگائی، بالیاں چھینی نعوذ باللہ پاک بیبیوں کی، سروں سے دوپٹے اتارے، پھر ننگے اونٹوں پر ان کو بٹھایا گیا، اور پھر شام کے بازار کے اندر لوگ ان کو دیکھنے کے لیے آئے کہ یہ کون پاک بیبیاں ہیں جو قید ہو کے جا رہی ہیں۔ پھر یزید کے دربار میں وہ پاک بیبیاں پہنچیں تو وہاں کے کہا گیا کون ہے وہ دنیا کی اس وقت کی خوبصورت ترین عورت جو حسین کی بہن ہے؟ اور پھر حسین کی بہن کی خادمہ نے کہا کہ تو زینب مر گئی ہوتی کہ آج تجھے دیکھنے کے لیے یزید کے دربار میں آواز لگی ہے۔ اور پھر حضرت زینب نے تقریریں کی۔ پچھلے درس پہ میرے خیال میں یہیں پہ سوال آیا ہے کہ عورت کا اونچی آواز میں تقریر کرنا کیسا ہے، اس پہ فتاوے موجود ہیں، میں نے بھی عرض کیا کہ اونچی آواز میں نہیں کر سکتی۔ یہ منظر آل بیت اطہار کو شہید کرانے کے بعد جو بیان کیا جاتا ہے، ایک اس کا انداز یہ ہے۔ اس کو ذرا میں سر اور ترنم میں اور تھوڑا سے الفاظ اور ساتھ ملا کے بیان کرتا نا، یہ جو میں نے خلاصتاً 1 منٹ میں کیا ہے، اب رونے دھونے لگ جاتے۔ یقیناً مجھے پتا ہے کہ بڑا ظلم ہے، خیمے لٹ گئے، بڑا ظلم ہے، نعوذ باللہ کانوں سے بالیاں نکل گئیں، بڑا ظلم ہے، وجود سے چادریں چھین۔ ایک یہ انداز ہے جسے عوام میں آج کل زیادہ پذیرائی ہے، اور دوسرا انداز یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت کو بیان کیا جائے اس انداز میں کہ حضور نے خبر دی ہے کہ میرا بیٹا حسین شہید ہوگا۔ اٹل بات ہے، حضور شہید ہے، کامل شہید ہے۔ میدان کرب و بلا میں گئے، شان کے مطابق شہادت دی، اور اس کے بعد اہل بیت اطہار جو افراد وہاں پہ بچے، بالخصوص حضرت امام زین العابدین اور دیگر پاک بیبیاں، وہ ادب و احترام کے ساتھ مدینہ پاک میں پہنچیں۔ اب اس کے درمیان کی جو باتیں ہیں نا، ان باتوں میں جو بات ان کی عظمت اور شان کے مطابق ہو نا، وہ بے شک بیان کر دی جائے۔ جیسے امام حسین کی شہادت کے بعد کی یہ کرامت ہے، ابن ساکر وغیرہ میں ہے کہ وہ قاری قرآن پڑھ رہا تھا سورہ کاف جی، اور امام حسین گزرے تو آپ کے سر انور سے آواز آئی جی کہ یہ قصہ تو عجیب ہے کہ اصحاب کاف والا، لیکن اس سے زیادہ عجیب نہیں ہے کہ حسین ابن علی شہید بھی ہو گئے اور نیزے کی نوک پہ جلوہ گر بھی ہے۔ تو یہ عظمت والی بات ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ سر پر یار وہی بیان کرنا ہے، خیموں کو آگ لگی، سر پر یہی بیان کرنا ہے کہ کانوں کی بالیاں چھنی، سر پر یہی بیان کرنا ہے کہ نعوذ باللہ دوپٹے چھینے، سر پر یہی بیان کرنا ہے کہ شام کے بازار کے اندر ادھر بھی لوگ تک رہے تھے، ادھر بھی لوگ تک رہے تھے، اور سروں پہ دوپٹے نہیں تھے، اور نبی پاک کے خاندان کی بیویاں جا رہی تھی۔ سر پر بیان کرنا، تنقید بھی نہیں کر رہا، میں کسی کی مسلک پہ ہٹ بھی نہیں کر رہا، میں آپ لوگوں کو منصف بنا کے دونوں طریقے بتا کے فیصلہ آپ سے کروانا چاہتا ہوں۔ میری ماں، میری بہن، میری بیٹی سفر پہ جائے اور راستے میں ظالم چور آ جائیں، وہ یہ سارا سلوک کریں ایسا، اور میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میرے سامنے محترم ناصر شاہ صاحب یہ ساری داستان بیان کریں کہ جامی صاحب کی بہن، بیٹی، بیوی کے ساتھ یوں ہوا، سچی بات ہو، ہوا ہو، میں جتنا بھی ان کا احترام کرتا ہوں گا میں ان کو ہاتھ ماروں گا۔ میں نے نا شاہ صاحب نا، میرے خاندان کا، میری بہن، بیوی، بیٹی کا معاملہ ہے، ممبر پہ بیان نہ کر، ممبر پہ یوں بیان نہ کر، ہوا ہے ظلم ان کے ساتھ لیکن نہ بیان کر۔ مجھے اتنا بتاؤ کہ تیری ماں، بہن، بیٹی کی عزت زیادہ ہے یا مصطفیٰ کی بیٹیوں کی عزت زیادہ ہے؟ کوفہ والوں نے ایک مرتبہ ظلم کیا تھا، امام کو شہید کیا تھا، ہم تو ہر روز ظلم کر رہے ہیں حضور کی آل کے ساتھ، ہر روز یہی بیان کر کے
او یار تیرے میری بہن بیٹی کا دوپٹہ سر سے اتارا جانا اگر یہ توہین میں شامل ہے تو مصطفیٰ کی آل کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک اگر یہ ہونا اور اس انداز میں اس کو بیان کرنا یہ کہاں ہے عبادت ہوگا؟ خدا را کوئی تو سوچئے۔ انداز اب آپ نے چننا ہے، ایک وہ ہے جس میں مظلومیت ہی مظلومیت ہے، آہو بقا ہی آہو بقا ہے، رونا ہی رونا ہے اور صرف لوگوں کے لیے۔ اور مجھے پتہ ہے جتنے زیادہ مصائب رونے والے انداز میں پڑھوں گا اتنی میری فیس زیادہ ہو جائے گی۔ ہم نے حسینی کردار کیا بیان کرنا ہے؟ جنہوں نے حسین کا نام لینے کے لیے بھی 70 لاکھ لے لیے، 50,000 لے لیا، 90,000 لے لیا اور کہ تب حسین کا ذکر کریں گے۔ یزیدیوں نے، جملے پہ ختم کر رہا ہوں، یزیدیوں نے حسین کا سر کاٹنے کے پیسے لیے تھے، ہم نے حسین کا سر کٹوانے کو بیان کرنے کے پیسے لیے ہیں۔ نصیب مقدر میں ہو وہ مل جاتا ہے۔ اب انداز آپ نے دیکھنا ہے کہ ایک انداز یہ ہے اور دوسرا یہ ہے کہ جب حضور کی پیاری بیٹی سیدہ خاتون جنت کی پیاری بیٹی مولا حسین کی بہن سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا پیارے بھائی کی شہادت ہو گئی نا، تو آپ نے ہاتھ اٹھا کے عرض کی مالک ہم تیری رضا پہ راضی ہیں، تو زینب کی بھی قربانیاں قبول کر لے، زینب کی ویر کی بھی قربانیاں قبول کر لے۔ پھر ساری بچیوں کو بلایا، خاندان، کہا میری بیٹیوں سنو، بات یہ ہے کہ اب تم میں سے میں بڑی ہوں، میرا حکم ماننا ہے، بڑے ادب اور احترام میں چلنا ہے، نگاہیں جھکا کے چلنا ہے، آہو بقا سے بچ کے چلنا ہے، منہ سے کوئی لفظ نہیں نکالنا، کہیں تمہارے منہ کے لفظ کوفہ اور شام کے بازار میں کسی غیر محرم تک نہ پہنچ جائیں۔ وہ دھیمے لہجے میں اور دھیمے معاملات میں آپس میں بھی بات کرتی تھیں، اور خیمے سے جب باہر نکلیں انہوں نے اپنے وجود مبارکہ کو مکمل ڈھکا ہوا تھا، اور وہ پردے کے عالم میں گویا نور کی قبا کے اندر اپنے آپ کو چھپائے ہوئے جا رہی تھیں۔ اور نعوذ باللہ کسی شامی اور کوفی نے کوشش کی ہوگی کہ میں سر اٹھا کے ان پاک بیبیوں کو دیکھو تو صحیح، تو رب نے اس کو اندھا کر دیا ہوگا، لیکن مصطفیٰ کی آل کا پردہ مکے میں بھی سلامت رہا ہوگا، مدینے میں بھی سلامت رہا ہوگا۔ جامی وہاں تھا نہیں، لیکن میں نے جو 15 سال قرآن و حدیث اور اس تاریخ کو پڑھا ہے اور اس کو پچھلے 6 سال سے بیان کیا ہے، مجھے خود حسین نے آ کے خواب کے اندر یہ تلقین کروائی ہے کہ طریقہ یہی ٹھیک ہے، ہماری وہاں سے واپسی کا انداز ہمیں مظلوم بنا کے نہ سنانا، جب بھی سنانا ہمیں شان والا بنا کے سنانا۔ مجھے تائید حسینی بھی حاصل ہے، مجھے تائید دینی بھی حاصل ہے، مصطفیٰ کے دین کی حدیثیں بھی اس کی تائید میں حاصل ہیں۔ اس لیے آپ مجھے 1 ارب روپے بھی دیں اور کہیں کہ آل کی بے پردگیاں بیان کروں، میری زبان کٹ جائے، میں مر جاؤں اس سے پہلے کہ میں ان کی بے پردگیاں پیسے لے کے بیان کروں۔ آپ کا معاملہ آپ کے ذمہ، میں مر تو سکتا ہوں لیکن مصطفیٰ کی آل کی بے پردگی بیان نہیں کر سکتا۔